بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کچھ تو عجیب ہے، از قلم کنزا رفیق راجپوت۔ ظہور، گاڑی تیز چلاؤ، ہمیں جلدی اس جنگل سے نکلنا ہے، چاندنی نے گھبرا کر کہا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ انوشے، کیا دیکھ رہی ہو تم؟ چاندنی نے انوشے کو موبائل میں بزی دیکھ کر پوچھا۔ اس جنگل کے بارے میں دیکھ رہی ہوں یار، ہر طرف ایک ہی بات مشہور ہے اس جگہ کی، انوشے نے ڈر کر کہا۔ وہ کیا؟ ظہور نے پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں جو اس جنگل میں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ انوشے کے کہنے پر ظہور کے ہاتھ کانپے تھے۔ گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی اور بہت کوشش کے باوجود بھی ظہور سے گاڑی نہیں سنبھلی اور ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ وہ تینوں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ جب ہوش آیا تو وہ تینوں کسی بڑے سے کمرے میں تھے جہاں 3 بیڈ پڑے تھے۔ وہ تینوں الگ الگ بیڈ پر پڑے تھے۔ چاندنی نے ان دونوں کو دیکھا جو ابھی بھی بے ہوش تھے۔ وہ جلدی سے اتر کر ان کے پاس آئی۔ ظہور، انوشے، اٹھو، جلدی اٹھو۔ وہ گھبراتے ہوئے انہیں اٹھانے لگی جو اس کے بار بار پکارنے پر اٹھ گئے تھے۔ یہ ہم کہاں ہیں انوشے نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، ظہور نے کہا۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، انوشے نے اپنا اسکارف اتارتے ہوئے کہا تو ظہور اور چاندنی نے حیرت سے اسے دیکھا اور محسوس کرنے پر انہیں خود گرمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ جنوری کے مہینے میں گرمی؟ چاندنی کی آواز ڈر کی وجہ سے بہت آہستہ ہو چکی تھی اور ان دونوں نے بہت مشکل سے سنی۔ ابھی وہ کچھ اور سوچ کہ چڑ کی آواز پر دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی تو وہ تینوں بروقت کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا، تم لوگ ڈر کیوں رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو اس کی آواز نہایت ہی عجیب تھی۔ وہ سب حیران تھے۔ کسی انسان کی آواز ویسی نہیں ہو سکتی تھی جیسی اس کی تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمیں یہاں کون لایا؟ ظہور نے سختی سے پوچھا۔ میرا شوہر، اس نے تم سب کو مصیبت میں دیکھا، اس نے کہا۔ کیوں؟ انوشے نے پوچھا۔ ابھی تو بتایا کہ تم لوگ مصیبت میں تھے، اس نے مسکرا کر کہا تو اس کی مسکراہٹ پر ان سب کا دل کانپا۔ وہ کھانا بیچ دیتی ہوں، کھا کر سو جاؤ، صبح ہوتے ہی چلے جانے، اتنی رات کو جنگل میں رکنے سے تمہیں مشکل ہوگی، وہ کہتی چلی گئی اور اس کے قدموں کی آواز بہت عجیب تھی، ایسے جیسے کوئی چیز زمین پر گھسیٹتی جا رہی ہو۔ وہ تینوں تو حیرت سے اس کے اٹھتے قدم دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رکنا، یہ عورت بہت عجیب ہے، تم لوگوں نے دیکھا نہیں؟ اس کی آواز، اس کے چہرے کے نقش کتنے عجیب تھے سب، اور تو اور اس کے قدموں کی آواز، کچھ تو غلط ہے۔ انوشے نے ڈر کے مارے کہا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا اور وہ بار بار صاف کر رہی تھی۔ چاندنی اور ظہور کے کپڑے پورے پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ انو صحیح کہہ رہی ہے، یہ گھر یہاں کیسے، اتنے گھنے جنگل میں اتنا خوبصورت اور وسیع گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ عورت کتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ اتنی خطرناک اور پراسرار جنگل میں کوئی کیسی پرسکون رہ سکتا ہے یہاں؟ ظہور نے پوچھا۔ ٹھیک ہے تو نکلتے ہیں یہاں سے، چاندنی نے کہہ کر اپنا موبائل ڈھونڈا جو کہیں نہیں تھا اور نہ ہی ظہور اور انوشے کا موبائل تھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چھوڑو موبائل، چلو، ظہور نے کہا اور ان تینوں کا ہاتھ پکڑتا باہر نکلا۔ باہر نکل کر ان کی حیرت کی انتہا تھی۔ پورے گھر کو جالوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہاں کوئی صدیوں سے نہیں رہا۔ اپنا چہرہ صاف کرتے وہ جالے توڑتے ہوئے باہر کی طرف چلنے لگے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ وہ چھوڑ چکے تھے اور یوں ہی چل رہے تھے جب پیچھے سے کچھ عجیب سی آواز پر وہ پلٹے تو انوشے ان کے ساتھ نہیں تھی۔ انوشے، وہ چلانے لگے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔
اچانک انہیں ایک کمرہ دکھائی دیا تو وہ وہاں گئے۔ اندر انوشی دیوار کے ساتھ مکڑی کے جالوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ان کا سانس رکنے لگا۔ کچھ بھی سوچنے سے پہلے ان دونوں پر حملہ ہوا اور وہ تینوں کچھ ہی لمحوں میں انوشی کی طرح دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ منہ پر بھی جالا لگا تھا جس سے وہ بول نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح وہ عورت، اس کے ساتھ ایک آدمی اور ایک لڑکا آیا۔ ان کا چہرہ انسان کی طرح جبکہ جسم مکڑی کی طرح تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، ان تینوں نے ایک ساتھ کہا اور ان کی طرف گئے اور کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان تینوں کو کھا چکے تھے۔ ختم شد۔